بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا پروگرام ہمارے پہلے پروگرام سے تھوڑا سا ہٹ کے ہوگا، کیونکہ آج ہم ایک ایسے مہمان کے ساتھ آپ کا تعارف کروائیں گے جو بہت زندہ دل ہیں، بہت محبت کرنے والے ہیں، اور میرا ریڈیو کا سفر اگر میں یہ کہوں کہ ان کے بغیر ممکن ہے تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ میرے ریڈیو کے سفر میں جب میں نے اپنے ریڈیو کا آغاز کیا تو جس شخصیت سے میرا ہمیشہ واسطہ پڑا، میری محبت کا ان کے ساتھ بڑا تعلق رہا، اور ابھی پروگرام میں ان کا ہم باقاعدہ تعارف کروائیں گے۔ تو آج بڑی مزے کی باتیں ہونے والی ہیں۔ آج کا پروگرام تھوڑا سا ہٹ کے ہوگا، انٹلیکچوئل باتیں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کر ہی لیں، لیکن آج ہم کوئی مزے کی باتیں کریں گے۔ اور میں آج اکیلا موجود نہیں ہوں، میرے ساتھ میرے دوست ہمیشہ کی طرح عمر خالد موجود ہیں۔ عمر، آپ کو السلام علیکم کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں۔ کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تمام دیکھنے سننے اور چاہنے والوں کا بہت شکریہ جو ہماری اس لائیو بیٹھک کو پسند کر رہے ہیں، اور میں دعا گو ہوں تمام سننے دیکھنے اور جاننے والے اور پسند کرنے والے ہمارے ویورز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اور اسی کے ساتھ میں بتانا چاہوں گا کہ آج کی لائیو بیٹھک میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آج سے ندیم، آواز کی دنیا کے ایک درخشاں ستارے، اور ہم جو آپ سے ہم جونیئرز تھے، ہم نے جب سٹارٹ کیا ہمارے سامنے ایسے ہی دوست احباب موجود تھے جو بڑے بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ استاد کی حیثیت میں ہمارے جنہوں نے ہمیں سکھایا بھی، ہمیں ٹرین کیا۔ اور آج کا پروگرام اسی حوالے سے ان کی زندگی اور سفر کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں ان کو باقاعدہ طور پر پروگرام میں خوش آمدید کہوں، میں بتانا چاہوں گا کہ آر جے ندیم نے ابھی ریسنٹلی ایک بہت کٹھن سفر کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، ایک بیماری کا، اور وہ صحت یاب ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ اور اوور ٹو یو عرفان بھائی، آپ بات کیجئے۔ ابھی آر جے ندیم آصف کا باقاعدہ تعارف کروانے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ گجرانوالہ میں ریڈیو انڈسٹری اور حسن ابدال میں ریڈیو انڈسٹری کو پرموٹ کرنے کا سلسلہ، اس کو یہاں پر جسے یو کین سے کہ لانے کا سلسلہ، اور اس میں اپنی انٹلیکچوئل خدمات کے ساتھ ساتھ اپنی ماہرانہ خدمات، جس سے آپ کہہ سکتے ہیں ایڈیٹنگ کی خاص طور پر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گجرانوالہ میں ندیم جیسا ایڈیٹر، ندیم جیسا کوئی اور دوسرا نہیں ہے کہ جو آواز کے معاملے کو اتنا زبردست مینج کرتا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ندیم کو اسٹریٹ فارورڈلی پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ندیم بھائی، اوور ٹو یو۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ دونوں دوستوں کا، بھائیوں کا، اور آپ کی محبتوں کا کہ آج آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے۔ اور بیسیکلی دیکھا جائے تو آپ مجھ سے زیادہ سینئر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنی اپنی ایک فیلڈ ہوتی ہے، اور ہر فیلڈ میں آپ اپنا اپنا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ جیسے کہ عرفان بھائی آپ ہیں، اور ماشاء اللہ آپ کا پڑھانے کا جو ایک سلسلہ ہے کافی لمبے عرصے سے چل رہا ہے۔ اس طرح اگر ہم عمر بھائی کی بات کریں تو آپ بھی ماشاءاللہ اپنی فیلڈ میں ماہر ہیں اور ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہے کہ یہ ایک سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے جو کہ عرصہ دراز سے جاری و ساری ہے۔ اور رہی بات ریڈیو کے حوالے سے، تو میں ذرا بگننگ سے ذرا شروع کروں گا کہ یہ ریڈیو کا جو شوق ہے جو میرے اندر کیسے آیا۔ ایکچولی میرا تعلق جو ہے وہ ایمن آباد سے ہے، لیکن ابھی کیونکہ عرصہ 20 سال سے میں گجرانوالہ میں مقیم ہوں، تو وہاں پہ میرے ایک دوست ہوا کرتے تھے، ڈاکٹر ہیں وہ ماشاءاللہ۔ تو وہ ایک جو ہے سرکاری ایف ایم سنا کرتے تھے۔ جی تو میں پڑھتا تھا تب تقریباً 11ویں کلاس میں تھا یا 9ویں 10ویں میں تھا، مجھے یاد نہیں پکی طرح سے کیونکہ کافی پرانی بات ہے۔ تو وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ یار آپ نے ایف ایم سنا کرو۔ تو میں ان سے کہتا تھا بھائی ایف ایم پہ ہوتا کیا ہے، میں کیوں سنوں؟ تو کہنے لگے نہیں آپ سننا، بڑا اچھا، اس میں گپ شپ ہوتی ہے، بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں، کالز کرتے ہیں اور اس طرح سے۔ تو میں ایک دن ان کے گھر چلا گیا اور میں نے کہا جی بھائی آپ مجھے ہر روز کہتے ہیں کیا، تو مجھے آپ، تو میں نے سنا پاکستانی گانے لگے ہوئے تھے اور بڑے مزے کی باتیں کوئی بندہ کر رہا تھا، اب مجھے نام نہیں یاد کون تھا وہ۔
तो इस तरह से मुझे भी ना थोड़ा थोड़ा शौक शुरू हो गया कि क्यों ना इस फील्ड में मुझे भी आना चाहिए, और मैंने वैसे ही घर में रहकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। और प्रैक्टिस करते करते फिर उन्हीं दिनों में 2006 की बात है, जब रेडियो आवाज़ 106 FM गुजरांवाला में लॉन्च हुआ, तो क्योंकि मैं उससे पहले तकरीबन 5-6 साल से रेडियो मुसलसल सुन रहा था, मुख्तलिफ चैनल, तो सोचा क्यों ना यहाँ पे जाया जाए और इंटरव्यू दिया जाए। तो वहाँ पे उस वक्त कैसर खान साहब हुआ करते थे, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया कि ठीक है जी, आपको बुलाएंगे, कुछ दिन आप इंतज़ार करें। तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि भैया आपने अगर इंतज़ार का कहा है तो इंतज़ार कर लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने 1 महीना इंतज़ार किया, उसके बाद दोबारा से एक प्रोमो चला जिसमें आरजे रिक्वायर्ड थे कि आप आएँ हमारे पास, आके अगर आपके पास अच्छी आवाज़ है तो आप हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। मैं अगेन चला गया, फिर रिजेक्ट। अच्छा, होता ये है कि जब आप बहुत दफ़ा रिजेक्ट होते हैं तो आपके अंदर एक और मतलब आप स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अगर रिजेक्ट हुआ तो मैंने अब इससे मज़ीद बेहतर होना है। मैंने मज़ीद बेहतर करके दिखाना है ताकि मैं जो रिजेक्ट हो रहा हूँ वो रिजेक्ट ना हूँ। थर्ड टाइम जब मैं गया तो तब अल्लाह का फ़ज़ल हुआ और मुझे वहाँ पे सेलेक्ट कर लिया गया। तो मुझे कहा गया कि आप पंजाबी प्रोग्राम कर सकेंगे। मैंने कहा जी ठीक है, आप पंजाबी प्रोग्राम करवा लें, और ड्यूटी आपकी जी इतने घंटे हो गई। चलो बता दें तो 8 घंटे ड्यूटी थी, और सैलरी फ़िलहाल आपको नहीं मिलेगी। एज़ यूजुअल, जैसा कि आप जानते हैं बेहतर तरीके से, कि जब आप टेलीविज़न और रेडियो पे आना चाहते हैं तो आपको यही कहा जाता है कि भाई मिलना कुछ नहीं चाहिए। जी, ठीक हो गया। आपको शौक है तो आप आएँ, तो उसके बाद देखेंगे, जब आप कुछ 2-3 साल रहेंगे तो फिर देखा जाएगा कि आपके साथ क्या किया जाता है। बहरहाल मुझे शौक था, और इसी शौक में फिर मैंने वो सीखने सिखाने का एक अमल शुरू हुआ, जो कि 2006 से शुरू हुआ। 2006 से लेकर आज तक बस वही सीखने सिखाने का अमल चल रहा है। इस दौरान स्टार्टिंग डेज़ की बात बताता हूँ कि जब ये जो आपने बड़ी एक तारीफ़ की मेरी, चले आपके गोल्डन वर्ड्स हैं मेरे लिए, जो आपने कहा कि आप एडिटर हूँ मैं बहुत अच्छा। चले मान लेते हैं, आपने कहा, हमने मान लिया। तो उस वक़्त कुछ दोस्त हैं वहाँ पे हमारे, तो यही एडिटिंग का काम था, तो वो मुझे बता रहे थे कि आपने इस तरह से ये करना होता है, इस तरह से करना होता है। यानी कि फटाफट जिसे कहते हैं ना, फटाफट बता दिया। तो मैंने भी फटाफट सुन लिया और मैंने कहा भाई ये मुझे ज़रा समझ नहीं आई, आप मुझे ज़रा दोबारा से बता दें। तो आगे से मुझे जवाब मिला कि भाई असी एक बारी सिखाने आ, दूसरी बारी जी, असी नहीं ठीक है। दसते। ठीक है, कि हम एक दफ़ा आपको सिखाएँगे, उसके बाद हम नहीं बताएँगे, आपने खुद ही सीखना है जो सीखना है। तो इससे एक बात तो पल्ले में पड़ गई कि भाई ज़िंदगी में आगे निकलना है तो आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। हर चीज़ बिल्कुल में ठीक है। आपको गौर करना पड़ेगा कि आपने ये चीज़ किस तरह से सीखनी है। तो इस तरीके से फिर सफ़र चलता रहा, और यहाँ पे मैं राजा इरफ़ान साहब को कभी नहीं भुलाऊँगा कि उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी। आजकल वो गुजरात में होते हैं। तो बस ये सिलसिला चलता रहा। तो इस दौरान मैंने गुजरांवाला काम किया, गुजरात चैनल पे काम किया, इसके अलावा झंग और शेखपुरा, जो कि आवाज़ रेडियो का नेटवर्क है, वहाँ पे कुछ-कुछ अर्सा मैंने गुज़ारा, लेकिन ज़्यादा टाइम मेरा गुजरांवाला में चला। अच्छा नदीम भाई, तो आपसे बातें होती रहेंगी। जी, जी। अभी हम अपने सुनने देखने वालों से ये गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारी वीडियो देखें तो उसको शेयर कीजिएगा और लाइव कमेंट कीजिएगा। नदीम भाई से बहुत सारी बातें आप पूछ सकते हैं। मैं भी आपके सामने हाजिर हूँ। मुझसे भी अगर आप कोई सवाल जानना चाहें, कोई बात पूछना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। और उमर खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी अगर आप कुछ जानना चाहें तो वो पूछ लीजिएगा। और हमारा जी, जी। प्रोग्राम आरजे इरफान यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद होता है। आप आरजे इरफान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस कमेंट बॉक्स के नीचे फॉलो का एक मैसेज आता है, आप उस बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप हमारी फ्रेंड लिस्ट में शामिल हो सकें। नदीम भाई, आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर एक दो लफ्जों में मैं आपसे पूछूं, आप अच्छे आरजे हो कि अच्छे एडिटर हो? मैं अगर देखा जाए तो मैं अच्छा एडिटर हूँ। आरजे भी एक हद तक ठीक है, लोग पसंद करते हैं। पंजाबी प्रोग्राम मैं करता रहा हूँ, तकरीबन मैंने 13 साल प्रोग्राम किया है। तो अभी क्योंकि मैं 2017 के आगाज़ में मैं बीमार हो गया था, बल्कि 2018 में, सॉरी, 2018 जनवरी में मुझे पता चला कि किडनी फेलियर का मसला बन गया। तो उस वक़्त से मैंने फिर ये सिलसिला छोड़ा हुआ है। जी, लेकिन एडिटर, अच्छा, एक आम शख्स, हम अपने प्रोग्राम में ये भी बताना चाहेंगे कि अगर एक आम आदमी वो आरजे बनना चाहे या वो जी, जी। एडिटर बनना चाहे, आजकल तो बहुत सारी एप्लीकेशन का दौर है। आप पहले ज़माने में जब हम रेडियो किया करते थे तो शौक बड़ा था,
اس وقت اتنی سہولیات کیسے تھیں کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر لائیو سٹریمنگ کے ذریعے لوگوں کے ساتھ مخاطب ہو جائیں. ریڈیو ایک بہت بڑا چارم تھا. ہم یہاں سے رات کو جایا کرتے تھے, 10 سے 12 بجے شو کرتے تھے اور 12 بجے رات کو واپس آیا کرتے تھے. تو امی جان کہتی ہیں کہ بیٹا شو کرنا چھوڑ دو یا رات ادھر ہی رہو اور صبح آ جانا. اور آپ نے ان کی پھر بات مانی. اور میں نے ان سے زیادہ آپ لوگوں کی بات مانی اور آپ نے کہا جنہیں شو کرنا ہے اور آتے ہی تھی روے. بہرحال دیکھیں جی, ہم نے آپ کی سیفٹی دیکھی کہ آپ مطلب آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو, اس لیے آپ کو کہا کہ آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اسٹے یہاں پہ کر لیا کریں. چلیں تو آپ نئے لوگوں کو جو آر جے بننا چاہیں یا جو ایڈیٹر بننا چاہیں تو ان کو کون کون سے سکلز پر کام کرنا چاہیے, وہ کیا کریں کو اچھے آر جے بن سکتے ہیں, آواز کے لیے کیا کریں, اور کون سا پروگرام کس آواز کے لیے سوٹ کرتا ہے؟ اصل میں عرفان بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے جب آغاز کیا ریڈیو کا تو تقریباً 14 سے 15 سال ہونے والے ہیں. تو تب یہ تھا کہ لوگوں کو شوق تھا. اس وقت یہ نہیں تھا کہ مجھے فوری سے پیسے مل جائیں تو میں مطلب بہت کچھ کروں گا, ایسا نہیں تھا. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بہت اچھی آوازیں ہمارے پاس اب بھی آتی ہیں. اب ریڈیو کے بارے میں کہا جائے تو ریڈیو جب سٹارٹ میں تھا, جب یہ پاکستان میں زیادہ ان ہوا, تو سب سے پہلے تو ایف ایم 101 اور اس کے علاوہ ایف ایم 100 تھا, جو کہ تقریباً 2001 سے 2002 سے چل رہے ہیں. اس کے بعد لوکل انڈسٹری شروع ہوئی, تو تب لوگوں نے اسے مطلب ایک انڈسٹری کے طور پہ لیا اور کافی زیادہ ایف ایم اوپن ہوئے. تو لوگوں کو چارم اتنا تھا, شوق اتنا تھا کہ لوگ اس میں کام کرنا چاہتے تھے. اب ہمارے پاس بہت اچھی اچھی آوازیں بھی آتی ہیں, لیکن اب ریڈیو کی یہ فیلڈ ہوگی کہ سٹارٹ میں تو اس کا بہت اچھا فیڈ بیک تھا, جب پروگرام کرتے تھے بہت زیادہ لوگ سنتے تھے. آہستہ آہستہ جیسے جیسے یہ سوشل نیٹ ورک زیادہ آنا شروع ہوا, یوٹیوب, فیس بک, ٹویٹر, اور اس کے علاوہ انسٹاگرام, تو اس کا چارم تھوڑا سا کم ہو گیا. اور لوگوں نے ایف ایم ریڈیو کا اب رکھ لیا آپشنل کے طور پہ کہ فلاں فلاں چیزیں ہمارے پاس ہیں, ان سے جب دل اکتا جائے تو دین آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ ایف ایم ریڈیو ٹیون کر لیں, اور وہ بھی بہت کم لوگ اب کرتے ہیں. اب ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے کہ جب لوگ ہمارے پاس بہت اچھی آوازوں کے ساتھ آتے ہیں, ہم انہیں پسند بھی کرتے ہیں, انہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کام کر سکتے ہیں, تو سب سے پہلے ان کا کویشچن یہی ہوتا ہے کہ ہمیں بھائی پیسے کتنے دیں گے. ٹھیک ہے, جب بات پیسے کی آتی ہے تو وہاں پہ آ کر تھوڑا سا معاملات گڑبڑ ہو جاتا ہے, کیونکہ ایف ایم کے اوپر اب آپ بخوبی آپ کو علم ہے کہ ٹی وی میڈیم اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ زیادہ جو اس کی بزنس ایکٹیویٹی ہے ادھر شفٹ ہو چکی ہے. اور ایف ایم ریڈیو کا جو بجٹ ہے یا لوگوں کو پے کرنے کے لیے وہ کافی حد تک کم ہو چکے ہیں, کیونکہ اس کے اوپر بزنس اب ایسا نہیں رہا جیسا کہ کبھی ہوا کرتا تھا. تو ایسے لوگوں کو میں یہی رائے دوں گا کہ اگر آپ کو شوق ہے, آپ اچھے ایک ووکل کے مالک ہیں اور اچھے ووکلسٹ بننا چاہتے ہیں, کیونکہ ریڈیو کے اوپر آپ جو تربیت ہوتی ہے اس میں آپ کو سین اور شین اور عین اور غین کا سب فرق پتہ چل جاتا ہے. اس کے سیکھنے کے بعد آپ کسی بھی ٹی وی میڈیم پہ جا کر اچھے پروگرام کر سکتے ہیں, اچھے اینکر بن سکتے ہیں. لیکن آپ کی بیس جو ہے وہ ایف ایم ریڈیو یا کوئی بھی ریڈیو آپ کا ہونا چاہیے, یہ آپ کو سکھاتا ہے. اگر آپ چاہیں کہ آپ اس سے بہت زیادہ کمائیں گے تو ویسا بالکل بھی نہیں ہے. جی بہت شکریہ. اب میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں ندیم بھائی, کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی آرٹسٹ پی ٹی وی کے دور سے لے کر یا اس سے پہلے جتنے بھی لٹریری پرسن ہوتے تھے, شعراء ہوتے تھے, یا جس بھی جو آرٹسٹ تھے, ان کا جو جی بیک گراؤنڈ ہوتا تھا, جو ان کی ٹریننگ ہوتی تھی, وہ ریڈیو سے ہی سٹارٹ ہوتی تھی. وہاں پر ان کو پالش کیا جاتا تھا, وہاں سے وہ اپنی زبان, اپنے الفاظ اور اپنے نالج کو ڈلیور کرتے تھے. اس کے بعد جب ٹیلی ویژن کا دور آیا تو وہ سبھی تربیت یافتہ جو سٹاف تھا, جو آرٹسٹ تھے, انہوں نے اپنے آپ کو ٹیلی ویژن کے اوپر ٹرانسفر کیا. انسان کی ایک بیسک سمجھ لیں کہ اس کی خصلت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اسے پہچانا جائے, اس کا جو فن ہے اس کے لوگ مترف ہوں. موسٹلی جو لوگ ریڈیو کو یا ٹیلی ویژن کو جوائن کرتے تھے وہ صرف اور صرف اپنے فن کی شناخت کے لیے کرتے تھے. لیکن آج کے اس دور میں ہر کسی کے پاس ایک الٹرنیٹیو سورس موجود ہے, اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے تو وہ دنیا کو گھر بیٹھے دکھا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ریڈیو نیٹ ورک تھا, انہوں نے اپنے آپ کو ساتھ ساتھ اپ گریڈ نہیں کیا, یا اس کے اندر جدت لائی جا سکتی تھی. جس طرح سے مجھے آج بھی یاد ہے
گزشتہ 7-8 برس پہلے، اس وقت بھی ہم ویورز سے یہ کہا کرتے تھے کہ آپ میسج کریں، اور وہ میسج کی کاسٹ میرا خیال 5 روپے آتی تھی، جبکہ فری میسیجز کا ٹرینڈ آ چکا تھا. اس کو لائیو کنورٹ نہیں کیا گیا، اس کو یوٹیوب کے اوپر آپ نے اپنا ڈیٹا کنورٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے جو لسنرز تھے، جو آڈینس تھی، اس کے درمیان اور ریڈیو نیٹ ورک کے درمیان ایک کافی گیپ آ گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب کے اندر اس گیپ کو ختم کیا جا سکے گا؟ اچھا، میرا نہیں خیال کہ اب یہ اتنی جلدی ہونے والا ہے، کیونکہ دنیا ڈیجیٹل میڈیم کی طرف چلے گئی ہے، زیادہ تر ڈیجیٹل میڈیم کی طرف. اور ایف ایم انڈسٹری جو ہے، جو پاکستان کی بات کی جائے تو یہ بالکل آج سے سن 45 کے دور میں ابھی تک چل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ دیکھیں مختلف چینل جو ہیں دنیا میں بھر میں، وہ کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی دے رہے ہیں لوگوں کو. وہ آؤٹ ڈور پروگرام کر رہے ہیں، وہ جناب لائیو کنسرٹ کر رہے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ایسے پروگرامز کر رہے ہیں جس کے لیے انہوں نے عوام مطلب لسنرز کو انگیج کیا ہوا ہے. لیکن پاکستان میں بیسکلی ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور جب تک ایسا ہوگا نہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ آگے بڑھے گا. اور بات آپ کر رہے تھے کہ پی ٹی وی سے مطلب لوگ آئے، ریڈیو سے سیکھ کے پی ٹی وی پہ آئے، تو اس دور کی اگر آپ بات کریں تو وہاں پہ جو ایکٹر تھے وہ کہتے تھے بھائی کون سے جملے بولنے ہیں بتاؤ، اور وہ ایک ہی ٹیک میں سب کچھ بول دیتے تھے. یہ ان کی اداکاری تھی. لیکن آج کی آپ دیکھیں جو مطلب جنہوں نے ریڈیو سے ٹریننگ ہوئے یا ویسے انہوں نے ٹریننگ کی ہوئی ہے، تو وہ کوئی 50 ٹیک لے رہے ہیں، اور اس کے بعد جا کے ان کی کوئی ایک لائن درست ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ریڈیو سے گزر کر بندہ جاتا ہے، جو یہاں پہ بول لیتا ہے اور اسی طریقے سے بات چیت کر لیتا ہے، وہ آگے جا کے ناکام نہیں ہوتا. چلیں ندیم، پروگرام کو تھوڑا سا لائٹ بناتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ریڈیو کے لسنر کو زیادہ نقصان فیس بک میڈیم نے یا جدید ڈیجیٹل مارکیٹنگ نے پہنچایا ہے یا حکیم صاحب نے پہنچایا ہے؟ اب یہ تو آپ نے ہمارے وہ کیا کہتے ہیں رکھ پہ انگوٹھا رکھ دی ہے. دیکھیں، نقصان جیسا بھی ہے بس ہو گیا. نقصان ہونا نہیں تھا چاہیے، لیکن نقصان ہو گیا. اگر ہم اس کو دیکھیں، بہت سارے ایسے ریڈیو کی طرف سے بھی ایسے نقصانات کیے گئے خود سے، اور ایسی چیزیں کچھ پلے کی گئی جس کی وجہ سے لسنر اس سے دور ہو گئے. کیونکہ ایک ہی چیز کو آپ بار بار بتا رہے ہیں، اور جو بندہ بیمار نہیں بھی وہ بھی سن کے سوچتا ہے کہ شاید میں بیمار ہو گیا ہوں. تو بہت ساری چیزوں نے اس کو نا نقصان پہنچایا ہے. اچھا ندیم بھائی، عرفان آپ بھائی، کی میں اس میں اضافہ، ملاقات جی جی، سائمہ جی سے، آپ کی ملاقات کبھی سائمہ جی سے ہوئی ہے؟ نہیں، میری نہیں ہوئی. لوگ وہ ویسے بڑے پوچھتے رہے ہیں. اچھا، ہوں چلیں عمر آپ کا سوال. سر سوال نہیں ہے، میں اس میں صرف ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ میرا خیال ہے کہ جو لسنرز کا گیپ تھا، جو ویکیوم تھا، اس کو سوشل میڈیا نے کور ضرور کیا، لیکن جو آڈینس تھی وہ پہلے ہی ڈسہارٹ ہو کر ریڈیو سے دور ہو چکی تھی. جو اس طرح کی چیپ مارکیٹنگ میں کہوں گا، جس کی وجہ سے جو ہماری جو لسنرشپ تھی اس کو بہت زیادہ متاثر کیا گیا تھا، اور وہ ویکیوم کو پھر جو سوشل میڈیا ڈفرینٹ جو نیکسٹ نیو پلیٹ فارم سے انہوں نے کور اپ کیا. اچھا ندیم بھائی، میں نیکسٹ آپ سے کوشچن کرنا چاہوں گا کہ اپنی کوئی نا ارلی ڈیز کا کوئی یادگار واقعہ جو آپ نے 15 سال کا عرصہ ریڈیو کی دنیا میں، آواز کی دنیا میں گزارا ہے، تو آپ کے پاس بے شمار ایسے واقعات ہوں گے، تو آپ ہمارے ناظرین کو ان سے بتائیں، اور ہم وہ سننا چاہیں گے آپ سے. اچھا، ہمارے پاس نا ہماری ایک بہت اچھی آرجے تھی جن کا نام اریج تھا. تو ان کا پروگرام تھا فیملی ٹائم. وہ 10 سے 12 ان کا پروگرام ہوا کرتا تھا، 10 سے 12 بجے تک. تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ پروگرام کرنے کے لیے آئیں، تو جیسے ہی وہ اسٹوڈیو آئیں تو پروگرام انہوں نے اسٹارٹ کیا تو انفارچونیٹلی وہ تب بجلی بند ہو گئی. تو ہوتا یہ تھا کہ ہمارے پاس بیک اپ جو ہوتا تھا یو پی ایس کا، وہ کم از کم آدھے گھنٹے کا ہوتا تھا. کیا تھا کہ گھنٹہ آپ ٹرانسمیٹر جو ہے وہ چلا سکتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا کہ جناب جیسے لائٹ بند ہوئی ہم نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا. وہ 1 گھنٹہ پروگرام کرتی رہی. 1 گھنٹہ پروگرام ہو گیا. کہتی ہے ندیم بھائی آج کوئی کال نہیں آ رہی، نہ کوئی میسج آ رہا ہے، نہ کوئی کال آ رہی ہے، شو میں بہت اچھا کر رہی ہوں. تو ہم نے بتایا نہیں، ہم نے کہا پتہ نہیں کیا وجہ، کیوں نہیں آ رہے. تو 1 گھنٹہ پھر اس کا پروگرام ہوا، لیکن ہم نے اسے بتایا نہیں. ہم نے بہت دیر بعد پھر اسے بتایا کہ یہ معاملہ تھا، آپ کا پروگرام کسی نے سنا ہی نہیں تھا. اچھا ندیم بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اکثر ہوا یہ کرتا تھا کہ رات کے جب شوز ہوتے تھے اور نیچے شادی ہال میں
ڈھول پہ دھمال ڈالی جا رہی ہوتی تھی اور اس کی آواز اوپر آتی تھی، اور پھر بہت نہیں آواز، سارے صرف آواز ہی نہیں تھی آتی، کھانا بھی آتا تھا. کھانا بھی آتا تھا، اور اس کے علاوہ بہت سارے فینز اوپر آتے تھے اور آرجز کو دیکھنے کے لیے. تو اس وقت کی کوئی بات ایسی بتائیں، کیونکہ مجھے تو پتا ہے کہ ایک دفعہ میں پروگرام کر رہا تھا اور ایک آدمی بڑی بڑی مونچھوں کے ساتھ، اس نے وہ شیشے کے ساتھ آفیر میں پتہ نہیں کس طرح گھس آیا، اور اس نے آ کر شیشے کے ساتھ ایسے کر کے دیکھا. میں پروگرام کر رہا تھا صوفیزم پہ، کوئی اسپرچویلٹی کی بات کر رہا تھا. میں نے ایسے جب دیکھا تو میں کیا یار ہے، کوئی جن آ گیا پروگرام کے اندر. تو میں جناب پہلے تو ڈرا، پھر اس کے بعد میں نے باہر دیکھا تو اس کے ساتھ نہ پیچھے 2 لڑکے، میں کہا نہیں نال پریاں بھی ہیں. تو پھر اس کے بعد اتنی دیر میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ندیم بھائی آگے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون، کدھر. بعد میں یہ پتا چلا کہ وہ جناب نیچے بارات آئی ہے اور وہ فینس تھیں اور وہ ملنے آئیں. تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، وہ ندیم آپ سے بتائیں گے، اور باتیں بہت ساری اب ندیم کے پاس. واقعات بہت سارے ہیں، لیکن جو مجھے ابھی تک یاد ہے اور بعض اوقات میں خود ہی سوچ کے ہنس بھی رہا ہوتا ہوں، وہ یہ تھا کہ ہمارے ایک بہت ہی فیمس آرجے ہیں، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ پھر بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں. تو جی کچھ فینس ملنے کے لیے آئے، مطلب 2 خواتین تھیں، 2 لڑکیاں تھیں، وہ ملنے کے لیے آئیں. تو قدرتی طور پہ میں انہیں آگے مل گیا، اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ میں نے بتایا جی میں فلاں فلاں ہوں. اچھا ہم نے نا وہ فلاں آرجے سے فلاں ملنا ہے. فلاں. اصل میں اچھا یہاں پہ ایک اور چیز غور کرنے والی یہ ہے کہ لوگوں نے ہمارے بارے میں سوچا ہوتا ہے کہ شاید یہ شاہ رخ خان لگ رہا ہوگا، یہ سلمان خان لگ رہا ہوگا، یہ جناب مطلب بہت بہت کچھ سوچا ہوتا ہے. اچھا ہوا یہ کہ جی میں نے جا کے اس آرجے کو کہا کہ بھائی فلاں فلاں 2 لڑکی ہیں، وہ آپ سے ملنے کے لیے آئی ہیں. کہتا نہیں 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 نہیں، میں نے نہیں ملنا، میں نے نہیں ملنا. میں نے کہا اوکے، میں باہر آ گیا. میں نے کہا جی ایکچولی وہ یہاں پہ ہیں نہیں. تو کہتے ہیں نہیں جی ہم نے مل کے جانا ہے، ہم کافی دور سے آئے ہیں تو مل کے جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں پھر اندر گیا، میں نے جا کے کہا، میں کہ یار وہ نا آپ کوئی بندے نے آپ کو پیسے دینے ہیں. کہتے ہیں ہاں ہاں دینے ہیں. میں کہا باہر آئے ہوئے ہیں اور ان سے پیسے لے لیں آپ. بندہ بھاگا باہر آ گیا. میں نے لڑکیوں کو اشارہ کیا، میں کہا یہ ہے وہ. یقین کریں ان کی چیخیں نکل گئی ہیں. چیخیں نکل گئی، اور چیخیں نکلنے کے بعد وہ بھاگ گئی. یعنی کہ وہ جو شاہ رخ خان تھا وہ ظاہر ہو گیا کوئی شاہ رخ خان نہیں تھا. ٹھیک ہے. میں نے اپنے کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میرا ایک پروگرام ریکارڈ ہوا، ہمارے ایک دوست ہیں نوید تاج غوری، ان کے پروگرام میں بھی میں نے اسی طرح کا واقعہ سنایا. اور جب میں نے واقعہ سنایا تو اس کے بعد وہاں پر ایک فیمیل نے سوال کا جواب دیا. انہوں نے کہا میرا ساحر لودھی کے بارے میں بھی یہی خیال تھا. دیکھیں یہ جو لوگ ریڈیو پہ ہوتے ہیں یہ بھی عام انسان ہیں، آپ لوگوں کی طرح ہیں، جیسے آپ لوگ ہیں جی ایسے ہمیں ہی لوگ ہیں بہت یہ. سارے ہماری آواز کے ذریعے آئیڈیلائز کر لیتے ہیں، لیکن ہم بھی عام انسان ہیں، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. بہرحال ندیم بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایڈیٹنگ کرنا کیا کوئی راز ہے، کیا کیا طریقہ ہے؟ کیا آپ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے میری کچھ آڈیوز ایسی بنائی ہیں کہ میں خود نہیں جان پاتا کہ یار یہ میری آواز ہے، اور اتنی خوبصورت آواز آپ نے کر دی. کیا جادو کرتے ہیں آپ، کیا طریقہ اپناتے ہیں کہ بس یہ ہے آپ کہ میری آواز سن دیکھیں، پا رہے ہیں؟ جی 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 آپ کی آواز آ رہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک جو ووکلسٹ ہوتا ہے، جو ووکل دیتا ہے، اس کا ایک ووکل دینے کا انداز ہوتا ہے، اور جو آڈیو انجینئر ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے اس آواز میں نکھار پیدا کرنا. اور ہمارے پاس ایسے کئی سافٹ ویئر ہیں جن کے ذریعے ہم وہ مطلب اس آواز کو نکھارتے ہیں. ویسے تو آپ دیکھیں کہ اب گوگل پلے اسٹور پہ ہزاروں قسم کے سافٹ ویئر موجود ہیں جو کہ لوگ خود ہی بنا رہے ہیں، لیکن جو ایک آڈیو کوالٹی آپ کی ایک اسٹوڈیو ریکارڈنگ میں آتی ہے وہ آپ دوسری جگہ پہ نہیں کر سکتے، جی چاہے آپ لاکھ کوشش کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہ سب کمال ہوتا ہے جو ووکلسٹ ہے، اس نے جو انداز بیان دیا ہے، جو اس نے باتیں کی ہیں، کس انداز میں کی ہیں، اس انداز کے مطابق پھر اس آواز کو ڈھالا جاتا ہے، اس کو افیکٹ لگائے جاتے ہیں، اور اسی کے حساب سے اس کو میوزک دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس میں مرج کر جائے اور بہت اچھے طریقے سے
سننے والوں کو محسوس ہو. اور یہ ایک خاص کلا ہے جو مطلب گجرانوالہ میں اگر دیکھا جائے تو یہ میرے خیال سے 2 سے 3 لوگ ایسے ہیں جو یہ کام اچھے طریقے سے جانتے ہیں. باقی تو ہزاروں لوگ ہیں جو آڈیو ویڈیو بنا رہے ہیں, لیکن جو اصل ووکل بنتا ہے وہ 3-4 لوگ ہیں. جی عرفان بھائی. ندیم بھائی میں آپ سے نیکسٹ کوشچن کرنا چاہوں گا. جی جی آپ کا ایک پورا زندگی کا عرصہ اس آواز کی دنیا میں گزرا ہے, تو آپ نے جس وقت سٹارٹ کیا تھا اس وقت دور اور تھا, اس وقت ٹیکنالوجی کا یہ عالم نہیں تھا. اس وقت بھی آپ جو انٹرویو پینل ہوتا تھا اس میں موجود ہوتے تھے. اس کے بعد گوجرانوالہ میں جو دوسرا ریڈیو نیٹ ورک انٹروڈیوس کروایا گیا اس کو آپ نے ڈائریکٹلی لیڈ بھی کیا اور وہ پودا آپ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا. لیکن آج کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آج کی جو نیکسٹ جنریشن ہے اس میں جو مٹیریلزم ہے, جو ان میں پیسے کی خواہش نسبتاً زیادہ ہے, کیا اس سے جو آرٹسٹ ہے اس کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ویسٹ نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہم نے تو یہ سن رکھا اور پڑھ رکھا ہے کہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ ان تمام چیزوں سے ماورا ہوتا ہے, اس کو کبھی بھی پیسے کا لالچ نہیں ہوتا. لیکن آج کی نوجوان نسل کے اندر صرف اور صرف پہلی جو ان کی ڈیمانڈ اور آخری ڈیمانڈ ہے وہ صرف اور صرف پیسے کا حصول ہے. کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ جو اصل آرٹسٹ ہیں ان کے اندر پیسے کی بھوک بالکل نہیں ہوتی. وہ اپنا ٹیلنٹ دکھاتے ہیں اور اس ٹیلنٹ کے بدلے خود بخود انہیں پیسہ ان کے پیچھے آتا ہے. اور جو آرٹسٹ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. وہ صرف یہی ہے کہ بس 4 رن ادھر سے اکٹھے کر لیے اور 4 رن ادھر سے اکٹھے کر لیے. تو جو اصل آرٹسٹ ہے لوگ ان کے پیچھے پیسہ لے کر خود بھاگتے ہیں. اور یہ جو پیسے کی آج کل ہوس لگی ہوئی ہے, اور اسی وجہ سے دیکھیں کہ آپ کو گوجرانوالہ میں دونوں ایف ایم ریڈیوز کے اوپر کوئی نیا ٹیلنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا. بہت کم ہو گیا ہوگا. اس وجہ یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسہ دو تو ہم پھر اپنا آپ دکھائیں گے. بھائی پہلے اپنا آپ دکھاؤ, کچھ بن کے دکھاؤ, اس کے بعد کچھ کماؤ. اچھا ندیم بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ پنجابی موج میلہ کرتے رہے, آواز پنجاب کی آپ نے کیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اردو شو کرنے میں زیادہ مزہ ہے کہ پنجابی شو کرنے میں؟ اب دیکھیں آپ ماشاءاللہ پروگرام کرتے رہے ہیں, کی جانا میں کون. اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس کے علاوہ آپ کو کسی پروگرام کا مزہ آتا ہے تو آپ کہیں گے نہیں مجھے اس پروگرام کو کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے. جی. تو میری مادری زبان اور ماں بولی زبان جو ہے پنجابی ہے, اور پنجابی شو میں بڑے انجوائمنٹ کے ساتھ کرتا رہا ہوں اور بہت مزہ آتا ہے. ایک وقت ایسا بھی تھا جب ریڈیو پہ ہم کام کرتے رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن اب وہ چیز نہیں ہے کہ ہمارے پاس 2 گھنٹے کا ٹائم ہوتا تھا. 2 گھنٹے میں لوگوں کے میسیجز جو کہ پیسے جن پہ لگتے تھے 5 سے 6 روپے لگتے تھے, پیڈ اور وہ میسیجز. وہ اتنے میسیج آتے تھے کہ ہمارے پاس وہ ٹائم ختم ہو جاتا, لیکن میسیج نہیں تھے پورے پڑے جاتے. صحیح. یہ بھی دور رہا ہے. لیکن اب دور آپ کے سامنے, آپ نے بھی پروگرام کچھ دن پہلے کیے اور عمر بھائی آپ نے بھی کیے, تو آپ لوگ اناؤنسمنٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ ہمیں میسج کیجئے یا آپ ہمیں کالز کیجئے, تو آپ نے بخوبی اندازہ لگایا ہوگا کہ کتنی کالز اور کتنے میسیجز اب آ رہے ہیں. اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ سوشل میڈیا, اور اس کے علاوہ جیسا آپ نے پہلے کہا سائمہ جی, یا پھر 1-2 اور نام نہیں لینے دیتے, یہ نہ ناراض ہو جائیں اگر سن رہے ہو تو ناراض تو ہمارا صحیح. کرنا کسی کو مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے کہ ہم اصلاحی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ وجوہات بنی ہیں کہ جس کی وجہ سے ریڈیو ایف ایم انڈسٹری جو ہے زوال پذیر ہوئی ہے. تو آپ عرفان بھائی کو رائے دیجئے کہ اچھا ایسا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ یہ انڈسٹری دوبارہ سے اپنے عروج کی طرف آ جائے. کوئی ایسا آئیڈیا ہے آپ کے پاس؟ اور عمر بھائی آپ بھی بتائیے گا. چلیں وہ انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم آگے ڈسکس کریں گے. مجھے حسن عبدال کے ایکسپیرینس بتائیے گا, کیونکہ لینگویج ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے ہر 10 کلومیٹر کے بعد, اور آپ گجرانوالہ سے حسن عبدال جاتے ہیں, اور حسن عبدال جانے کے بعد جہاں پر اٹک تک آپ کی آواز گونجتی ہے, اور وہاں پر پنڈی تک آپ کی آواز جاتی ہے, اور لہجہ ڈیفرنٹ ہے, وہاں پر کے کچھ ایکسپیرینسز بتائیے گا. ایکچولی 2014 یا 15 میں حسن عبدال گیا تھا, تو وہاں پہ جب لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ویسے تو ہم جب بات چیت کر رہے تو ہم اردو میں بات کر رہے تھے, وہ بھی اور ہم بھی.
मगर जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम गुजरा तो वो जब आपस में बात किया करते हमें बात समझ नहीं थी आती कि ये आपस में बोल क्या रहे हैं, किदा जुलसो सही है। की करने पे हो, मतलब इस तरह की जैसे हम कहते हैं कि पहाड़ी जुबान वहां पे बोली जाती है, पोटोहारी। पोठोहारी। बिल्कुल उमर भाई आपने ठीक कहा, पोठोहारी जुबान है। और क्योंकि वो एक पहाड़ी इलाका है और उन्हें पहाड़िये भी कहते हैं लोग, कि ये लोग जो है पहाड़ी है। और हसन जी अब्दाल की बात की जाए तो हसन अब्दाल में ज़्यादातर जो लोग हैं वो पठान है, पठान और सिख कम्युनिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। हसन अब्दाल तकरीबन उसकी आबादी जो है तकरीबन 1.5 लाख है, और उस 1.5 लाख में समझ लें कि 50,000 के करीब जो वो सिख हैं जो कि वहाँ पे मौजूद हैं। और हसन अब्दाल के बाज़ार की अगर आप विज़िट करें तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर जो शॉप्स हैं कपड़े की, इसके अलावा ग्रॉसरी, क्रॉकरी, आपको वो सारी दुकानें जो हैं वो मतलब सिख कम्युनिटी की नज़र आएंगी। और हसन अब्दाल की जो सबसे मशहूर जगह है वो है गुरुद्वारा पंजा साहब। वहाँ पे भी हमने विज़िट किया और बड़ा अच्छा एक निज़ाम उन्होंने बनाया हुआ वहाँ पे। आई थिंक आपने भी देखा होगा कि नहीं? आपसे देखा गुजारिश आपने? की नहीं, थी लेकिन फिर वो नहीं, इत्तेफाक नहीं हुआ। नहीं करतारपुर आप मेरे ख्याल देखा। से आ नहीं सके। हाँ, आप आ नहीं सके। हाँ। तो बहुत अच्छा निज़ाम है वहाँ पे। 4 बैसाखी मेले भी हमने देखे, जहाँ पे वो हज़ारों की तादाद में सिख यात्री वहाँ पे आया करते थे और हम उनका एफएम की तरफ से इंटरव्यूज़ भी वहाँ पे करते रहे हैं। तो बहुत अच्छा एरिया है, क्योंकि साथ उसके वाकंट है। वाकंट आपको पता है कि जिसकी शरह खानदगी 99% है वहाँ पे, जो कि पूरे पाकिस्तान में नहीं है किसी और जगह पे। तो बहुत पुरसकून इलाका। और 4 साल मैं वहाँ पे रहा हूँ, लेकिन 4 साल के दौरान मैंने वहाँ पे कोई गधा गाड़ी नहीं देखी। ये वहाँ पे एक खासियत है कि वहाँ पे गधा गाड़ी आपको नहीं नज़र आएगी। और जैसे सही है। हमारे रोड के ऊपर मट्टी है, गर्द गुबार है, ये भी आपको वहाँ पे नज़र नहीं आएगी। और ऐसे बहुत सारे फल हैं वहाँ पे हसन अब्दाल में, जैसे लोकाट हो गई, खुबानी, इसके अलावा आलू बुखारा, अखरोट, और इसके अलावा मतलब काफ़ी सारे फल वहाँ पे लोकली जो है इसकी अफजाइश होती है। जी। तो बेसिकली अच्छा बड़े सारे अच्छे लोग हैं और बड़ा हमने इंजॉय अच्छा, किया। चलें। जी। आपके साथ जो कि आप पंजाबी मौज मेला करते रहे हैं, और मुझे ये एजाज़ हासिल रहा कि मैंने आपके साथ कुछ प्रोग्राम पंजाबी के किए, तो कुछ बातें पंजाबी अच्छी हो जान पाएं। जी, जी, ज़रूर। हाँ, बिस्मिल्लाह। और पंजाबी और उसी स्टाइल में कि जिस स्टाइल पे आप पंजाबी का प्रोग्राम करते हैं, और आप के साथ हम 2 मेहमान हैं, उमर भाई और मोहम्मद इरफान अशरफ, और आज आप पंजाबी का प्रोग्राम करने लगे हैं और आज लाइव बैठक में मौजूद हैं, तो आज अपने अंदाज में जनाब पंजाबी मौज मेला करते हैं। जी, मेरा कुछ आगाज़ इस तरह से होता है कि अस्सलाम वालेकुम सज्जनों, मित्रों, बेलियो की हाल चाल है तुहाडा? ठीक ठाक हो? उम्मीद करने हैं कि तुसीं जिथे भी हो बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे, चंगे भले होवोगे ते अपनी हयात नूं बड़े चंगे तरीके नाल गुजारदे होवोगे। तुहाडी सेहत भी बिल्कुल ठीक ठाक होवेगी ते जिथे तक मेरी गल है मैं भी अलहमदुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हाँ और तुहाडे नाल नाल हाँ। आज दे शो दे विच मैं कल्ला बिल्कुल नहीं हैगा, मेरे नाल मौजूद ने जी आरजे उमर खालिद और इस अलावा जी आरजे इरफान अशरफ, जिन्हां नूं तुसीं सुनदे रहे हो जी प्रोग्राम की जाना मैं कौन विच। ते रिसेंटली जनाब उमर खालिद साहब प्रोग्राम कर रहे हैं जी दिल की बातें। और इनको मैं वैसे मैं तुहानूं दस दियां कि दिल की बातें जब प्रोग्राम स्टार्ट किया तो इनको वैसे सुनने का मज़ा नहीं था आता। मैं इनके सामने अच्छा। बैठा होता था तो मैं स्पेशली हैंड फ्री लगाता था और हैंड फ्री के ज़रिए इनको सुनता था। तो फिर जो इनकी आवाज़ इसीलिए आज में आपने मिठास कहा आती कि थी, हैंड फ्री लगाकर इनकी आवाज सुने। तो इनकी आवाज़ में जो फिर मिठास मुझे मज़ा देती थी और इनके बोलचाल और इनके मोहब्बताना अंदाज़े बयां, क्या बात है! वाह, वाह, वाह! अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी। तो बड़ा मज़ा आंदा रहा जी। ते माशाअल्लाह तुसीं तो की जाना मैं कौन कर रहे हो ते ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਨੀਚਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਨਾਈ ਕੋਲੋਂ ਫੈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨੀਚਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਨਾਈ ਕੋਲੋਂ ਫੈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਹਰ ਗੁੱਛਾ ਜ਼ਖਮਾਇਆ। आई थिंक मैं गलत नहीं बोल रहा था जी कुछ ये ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ जरा ਇੰਜ ਹੀ ਜਨਾਬ। अच्छा जी है, ठीक ਹਾਂਜੀ, है, थैंक यू। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੱਲਾ ਪੰਡਤ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਖੋਜ ਖੁਰਾ ਨਾ ਲੱਭਾ, ਸਜਦੇ ਕਰ ਕਰ ਹਾਰੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ अच्छा जी।
ندیم بھائی میرا خیال ہے کہ کچھ ان کا نیٹ ورک ایشو ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کنیکشن ہمارا ڈراپ ہو گیا. جی عرفان بھائی دوبارہ جی آپ نے جوائن کیا ہے, اچھا میں یہ کہہ چاہوں رہے گا تھے کہ جو آپ پنجابی شاعری سنا رہے تھے اس رب دوبارہ رب سے آغاز رب رب کیجیے. رب رب کردے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے, رب دا کھوج کھرا نہ لبا, کر سجدے ہارے. سجدے. اچھا ہاں تے رب تسی تے کریکٹ تیرے کر دیو اندر ذرا وسدا, رب وچ تے قرآن تیرے اشارے. اندر وس وچ قرآن اشارے تے بلے شاہ رب اونوں ملسی جڑا اپنے نفس نو مارے نفس تے نو نہ کر مارے. بندیا, نہ کر بندیا میری میری نہ ہے تیری نہ ہے میری, تے 4 دناں دا میلہ دنیا تے پھر مٹی دی ٹھیری, تے برا بندہ لبن ٹریا تے برا نہ لبیا کوئی, تے اپنے اندر چاتی ماری تے میتھوں برا نہ کوئی, تے واہ پینڈ اپنی ذات دا تے کھوج اپنے عرفان دی, ایس کھوج نو کہندے نے کون, نہ میں مومن وچ مسیتاں نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں, تے نہ میں پاکاں وچ پلیتاں, نہ میں موسیٰ نہ فرعون کی جانا میں کون. جی ندیم بھائی کی حال ہے تہاڈا؟ جی ہاں کی جانا میں کون, کی جانا میں کون. جدوں ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਕਿ بہت. ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ہاں انشاءاللہ تعالی پھر کامیاب ہو جاواਂਗੇ. اچھا ندیم بھائی, ابھی ہم پروگرام میں تھوڑے سے لائٹ موڈ میں تھے, لیکن ایک زندگی ہمیں بہت سارے اللہ کی ذات ہمیں وقت وقت کچھ دکھاتی ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے, اور پھر جب اللہ کہتے ہیں نا کہ میں اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہوں, اور آپ بھی ایک ایسے ہی امتحان سے گزرے کہ آپ کو کڈنی کا مسئلہ ہوا اور پھر آپ کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا. ویسے یہ تو پوچھنا ویسے ہی عجیب لگتا ہے کہ یہ کیا پروسیس تھا, کیا کیفیت تھی جو پروسیس آپ پہ گزرا, جو آپ کی فیملی پہ گزرا, جو آپ کی مسز پہ, آپ کے گھر والوں پر, آپ کے پیرنٹس پر, اور پھر آپ کے دوستوں پر گزری, وہ تو انبلیویبل اور ان ایکسپلینیبل ہے. پھر بھی اگر آپ کچھ بتانا چاہیں کہ یار یہ میں اس صورتحال سے اس طرح گزرا, تو اس کے ایکسپیرینسز اگر کچھ شیئر کرنا چاہیں, اور اس دوران اگر آپ کو خدا کی پہچان کا کچھ ذریعہ ملا تو وہ ضرور ہمیں بتائیے گا. دیکھیں عرفان بھائی بات یہ ہے کہ اگر میں کہوں تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ یہ جو 2.5 سال کا عرصہ میری لائف میں گزرا ہے تو یہ میرے لیے انتہائی تکلیف دہ رہا, لیکن اللہ پاک کا شکر ہے اور ہمت بالکل نہیں ہارنی چاہیے. اس میں ایسے تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا جو کہ کسی بھی ڈیزیز کا شکار ہو جاتے ہیں, کیونکہ ڈیزیز آپ کو کب لگ جائے, کوئی بھی بیماری آپ کے اوپر کب آ جائے آپ کو بالکل بھی پتہ نہیں چلتا. اور اسپیشلی میں کڈنی فیلئر کیونکہ مجھے یہ معاملہ رہا ہے, اور اللہ پاک سب کو اس سے بچائے رکھے. تو کڈنی آمین. فیلئر میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے کڈنی دونوں فیل ہو گئے ہیں اور آپ کا وہ ڈائلسس پہ جانا پڑے گا, تو ہمارا دل مان نہیں رہا ہوتا اور ہم اس چیز پہ یقین نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے. اسٹارٹنگ ڈیز میں جب مجھے پتہ چلا تو میرے اوپر بھی یہی تھا. پھر کچھ محسن لوگوں نے مجھے ایک چیز سمجھائی کہ یہ ایک جنگ ہے, اور اس میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو اس سے جنگ لڑنا سیکھ جاتا ہے. تو کوئی بھی بیماری ہے, چاہے وہ کڈنی فیلئر ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی ڈیزیز ہے آپ کو, تو سب سے پہلے آپ نے اس جنگ کے لیے تیار ہونا ہے. جب آپ اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس بیماری سے لڑنے کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اسی طریقے سے مجھے بھی پھر ایسا ہوا, لگا ایک ٹائم ایسا کہ جب میں ایک دفعہ جب سٹارٹ میں ہمت ہار گیا اور مجھے لگا کہ اب بس شاید اللہ پاک کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے, لیکن وہی جیسے میں نے بتایا کہ ہمت کی, اور ہمت مردہ مدد خدا. تو جب آپ ہمت کرتے ہیں تو مدد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا شروع ہو جاتی ہے. اور مجھے بالکل اچھی صحیح. طرح سے یاد ہے کہ ڈائلسس میں کروا رہا تھا ان دنوں, جن دنوں میری آپ سے ملاقات ہوئی, تقریباً 2-3 سال بعد آپ سے میری ملاقات ہوئی. تو آپ نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ کے ایک دوست ہیں انہوں نے کڈنی ٹرانسپلانٹ کروایا ہے, اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کا بھی کہ آپ نے مجھے ایک ایسا راستہ دکھایا کہ جس راستے کو میں نے جب سنا تو میں نے کہا کہ اب اس راستے پہ چلنا ہے, اور میں نے بھی ایسے ہی اپنا ٹرانسپلانٹ انشاءاللہ کروانا ہے. تو بہت شکریہ آپ کا بھی, اور ان تمام ڈاکٹرز کا, پی کے الائی ہاسپٹل والوں کا جنہوں نے میرا جناب ٹرانسپلانٹ کیا, اور اللہ کے فضل و کرم سے اور ان کی بدولت سے آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اور الحمدللہ میں بالکل اب صحت مند ہوں اللہ پاک کے شکر سے اور آپ کی دعاؤں سے. لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی ڈیزیز ہو اس کے ساتھ فائٹ کرنا سیکھیں, ہمت ہار جائیں گے تو کچھ بھی نہیں پھر ہونے والا.
जो लोग आज किसी बीमारी का शिकार हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी हिम्मत कहीं हार बैठे हैं, तो आप चूंकि एक जंग लड़े हैं, लड़ रहे हैं, उसके अलावा बेशुमार मसाइल आते हैं, डिजीज के मसाइल हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो आप उनको कोई सलाह मशवरा देना चाहें तो क्या आप कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहली बात ये है कि बिल्कुल जब आप इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रहे होते हैं तो बिल्कुल अल्लाह पाक आपके साथ होते हैं और अल्लाह ताला ही ऐसे असबाब आपके लिए पैदा करते हैं। ऐसी सूरत हाल में आपने सिर्फ अल्लाह से ताल्लुक बनाना है। जब आप अल्लाह का साथ ताल्लुक बना लेते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको एक मौका दिया होता है, क्या बंदे, अब तुझे मैंने ये बीमारी तो तुम्हें लग गई है, अब मेरी तरफ रुजू कर, और इसके असबाब भी मैं ही पैदा करूंगा। और असबाब ऐसे पैदा होते हैं कि आपको पता भी नहीं होता, आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि आपके साथ ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि आपके लिए फरिश्ता सिर्फ साबित होते हैं। कि अल्लाह ताला जैसे फरिश्तों से काम लेता है, अल्लाह ताला ऐसे ही फरिश्तों का काम अपने बंदों से लेना शुरू कर देता है। और ऐसे बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं, मेरे जानने वाले हैं, आप भी हैं और बहुत सारे हैं। आप मेरे सामने बैठे हैं दोनों भाई, अल्लाह ने, आप लोगों ने मेरा नदीम साथ भाई, दिया। अल्लाह तो इस तरीके से है कि अल्लाह ताला नदीम भाई असबाब बनाते हैं, अल्लाह ताला तौफीक देते हैं। जी नदीम भाई, अल्लाह ने ड्यूटी लगाई होती है, अल्लाह ने आपकी ड्यूटी लगाई होती है कि मेरा फलां बंदा इस वक्त मुश्किल में है, तुमने उसके लिए ये करना है। और हमें किसी बंदे को भी वो पता नहीं होता कि वो उससे क्या काम लिया जा रहा है। अच्छा, एक और बात मैं जानना चाहूंगा, कभी ऐसा हुआ कि किसी फैन ने आपको कोई गिफ्ट दिया हो और वो किसी और ने नदीम बन के ले लिया हो? बहुत दफा बहुत दफा ऐसा हुआ कि मेरे नाम को इस्तेमाल करते हुए कुछ लोगों से मिले भी। अच्छा। और लेकिन मिले भी, और बाद एक दफा ऐसा हुआ कि ये एक थोड़ा सा ना इशू सा बन गया कि भाई नदीम साहब, आपने फला फला जगह से ये चीजें ली हैं। क्योंकि आपके जब फैन होते हैं तो यकीनन आपकी तरफ रुजू करते हैं और आपसे मिलना भी चाहते हैं। सही है। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो मैंने कहा भैया ऐसे करना, जिसने भी आपको कहा है कि ऐसे ऐसे हुआ है, क्योंकि तब फेसबुक का रिवाज नहीं था, ना फेसबुक था, ना लोग हमें कहीं देखते थे, ना देख पाते थे, क्योंकि ना तो फेसबुक के ऊपर हमारी पिक्स होती थी, ना किसी और जगह पे। सिर्फ यही एक जरिया था कि लोग हमसे आमने सामने आकर मिला करते थे। मैंने कहा जी ठीक है, आप तो उनको बुलाएं, मैं भी कोई 5-6 बंदे बुला लेता हूँ, हम खड़े हो जाएंगे, उनसे कहेंगे कि भाई इनमें से नदीम कौन है, पहचाने। बिल्कुल और ठीक हो गया। बाकी स्टाफ भी खड़ा होगा, जो नदीम होगा वो सामने आ जाएगा कौन सा है। बिल्कुल ठीक है। फिर इस बात पे कोई भी ना आए, सारे बागी हो गए कि भाई अब कौन सामने आएगा। वो बंदा बीच में था जो नदीम साहब बन के मिले हुए थे। जी ठीक हो गया। उमर, आपको इस बात पूछना चाहे, क्योंकि ऐसा बड़ी दफा हुआ कि ये जो आपके साथ वाकया हुआ, ये हमारे साथ और उमर के साथ भी ऐसे वाकयात हो चुके कि हमारे नाम की कुछ चीजें हमारे फैंस की तरफ से डिफरेंट वो आती थी और कोई और ले जाता था, और बस ऐसे ही। अच्छा उमर, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे थे? मैं सर सवाल नहीं, एडिशन करना चाहूंगा। पहले भी जो आपने टॉपिक छेड़ दिया है, इरफान भाई, आपकी आरजे आमिर, मतीन कैफ, और उसके बाद बहुत एंड के ऊपर शायद मेरा या अब्दुर्रहमान साहब का नाम आता होगा, कि हमारी जो लिसनरशिप होती थी वो बहुत सिलेक्टिव और बहुत ज्यादा कमिटेड थी। हमारे जो क्लास थी वो डिफरेंट होती थी, क्योंकि हमारा एक टाइम सेपरेट था जिसमें लोग अपना रात को फरागत के लम्हात में हमें सुना करते थे। लेकिन जो बाकी आर्टिस्ट का पैटर्न होता था या उनकी जो ऑडियंस होती थी वो बहुत एक लार्ज और एक रैंडमली होती थी, जिसमें रंग बिरंग का इंसान उन्हें सुनता भी था, मिलने भी आता था। मैं दोबारा से जो अरसा गुजारा नदीम भाई ने गुज़श्ता 2 बरस का, उस बारे में मैं एक बुजुर्ग का कॉल इसमें ऐड करना चाहूंगा कि किसी शख्स ने उन बुजुर्ग से पूछा कि किसी पर कोई मुसीबत आती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो आजमाइश है या रहमत है, या उससे हमें किस तरह से अल्लाह ताला की तरफ से अजाब है। तो उन्होंने कहा कि अगर तो उस मुसीबत में इन्वॉल्व होने के बाद, उसमें मुब्तला होने के बाद, अगर तो आपकी जो ममासलत है, जो राब्ता है, जो तल्लुक है अल्लाह ताला के साथ मजबूत होता है, आप अल्लाह की ज़ात से रजू करते हैं, तो समझ लें कि ये रहमत है। और अगर आप दोबारा से अपनी उस रवश को बरकरार रखते हैं, अपनी बागियाना रवश को,
اپنے آپ عقائد کو نہیں بدلتے یا خدا کی جانب رجوع نہیں کرتے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ عذاب ہے۔ ندیم بھائی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک انسپائریشن ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم ان کے کیریئر کا جائزہ لیں تو وہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جو یہ ایڈیٹنگ کی سکل ہے اس کی کوئی پراپر ایجوکیشن نہیں لی، لیکن چونکہ ان کے اندر ایک ٹیلنٹ موجود تھا، قدرت نے انہیں ٹیلنٹ دیا ہوا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے نام بنایا، اور اس کے بعد پورا ایک سکسیسفل کیریئر گزارا، اور پورے 2 سال ایک اتنی میجر بیماری سے لڑنے کے بعد دوبارہ سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ تو میں اپنے ویور سے کہنا چاہوں گا کہ زندگی کسی بھی مقام پر آپ کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، آپ کو لڑنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، قدرت آپ کی مدد کے لیے ہر وقت تیار بیٹھی ہے۔ سوال میں اب یہی کرنا چاہوں گا ندیم بھائی سے کہ جو نیو کمرز ہیں یا جو نیو آرٹسٹ ہیں ان کے لیے آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے اپنے جو فنون ہے، جو آرٹ ہے، اس میں نکھار لا سکتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں اگر وہ ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو یہ فیلڈ ایک چوز کرنی ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ جب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں تو دین آپ کے لیے کوئی بھی چیز کرنا مشکل نہیں ہوگی۔ اور دوسرا وہی بات کہ سب سے پہلے اپنے ہنر کو پہچانیں، اس ہنر میں نکھار لائیں، اس کے بعد پیسہ جو ہے، کیونکہ بار بار پیسے کی میں اس لیے بات کروں کیونکہ پچھلے دنوں میرا ہم نے ایک پوسٹ لگائی FM 103.6 کے پیج پہ کہ جاؤ ویکنسی ہے، ہمیں آرجز ریکوائرڈ ہے، تو تقریباً کافی ساری سیویز موصول ہوئیں جن کا رپلائی میں نے ہی آگے سے کیا۔ تو سب کا سوال یہی تھا کہ ہمیں دیں گے کیا، ٹھیک ہے؟ تو میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے اندر نکھار لائیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ اگر کوئی بینکر بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وہ انٹرنشپ کرے گا بینک میں جا کے، تو جب آپ انٹرنشپ کرتے ہیں تو آپ کو ایک پوری سیلری میرے خیال سے نہیں ملتی، شاید وہ آپ کو خرچہ مرچہ دیتے ہوں، لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ کو پوری سیلری ملنی شروع ہو جائے گی تو وہ نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ ٹریننگ پہ ہیں۔ اگر آپ ٹریننگ کرنے کے بعد اپنے آپ میں نکھار پیدا کرتے ہیں تو شاید اسی بینک میں آپ ایک مینیجر کی پوسٹ پہ ہائر ہو جائیں۔ تو اگر آپ کچھ بھی نہیں کریں گے، آپ پیسے کے پیچھے پڑیں گے تو شاید آپ اس بینک کے باہر چپڑاسی کی نوکری کر رہے ہوں۔ تو یہ چیز ہے، اس پہ اگر غور کریں گے تو آگے بڑھیں گے۔ تو ینگسٹر کے لیے اچھا یہی پیغام ہے کہ اگر آپ جی ندیم بھائی اور عمر بھائی، میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا۔ ندیم نے جیسے اپنے انٹرو میں یہ بات کی کہ میں نے پہلی دفعہ، مجھے کسی سکھانے والے نے ایک دفعہ بتایا اور اس کے بعد کہا کہ بھائی تینوں ایک کر ہی دس دیتا ہوں، تو آپ ہی سیکھنا ہے۔ لیکن ندیم کے اس بارے میں یہ جانتا ہوں کہ انہوں نے بڑے سارے لوگوں کو ٹرین کیا، اور انکلوڈنگ می، کہ انہوں نے مجھے میں نے اپنے ایک پروگرام میں بتایا کہ میری نیزل وائس تھی، اور مجھے کی جانا میں کون پروگرام کرنے کا مشورہ بھی جن لوگوں نے دیا ان میں ندیم کا نام، متین کا نام، اور خاص طور پر ذکی مرزا صاحب کا نام، میں ان کا ممنون ہوں، احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں بیٹا تم نے ہی یہ پروگرام کرنا ہے اور تم ہی یہ کر سکتے ہو۔ اور انہوں نے مجھے ایڈیٹنگ سکھائی، اور جب میرا تھوڑا سا آئز کا مسئلہ نہیں ہوا تھا تو میں نے بہت ساری ویڈیوز جو آج بھی یوٹیوب RJ عرفان چینل پر پڑی ہیں وہ میں نے خود ایڈٹ کی ہیں، اور اس میں سے بہت ساری ویڈیوز جو ہے وہ ندیم بھائی نے ایڈٹ کی ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے بندے کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ آگے اپنا فن لوگوں کو ٹرانسفر کرتا ہے۔ اچھا ندیم بھائی، آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں اگر ہم جاننا چاہیں کہ آپ کی پرسنل پروفیشنل لائف کو ہم نے ڈسکس کر لیا، آپ بیماری کے دوران آپ کے گھر والوں نے، اور خاص طور پر جب آپ بیمار ہوتے ہیں اس وقت جو سب سے زیادہ آپ کا ساتھ دیتا ہے وہ آپ کا لائف پارٹنر ہوتا ہے، وہ آپ کا جیون ساتھی ہوتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کچھ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اچھا عرفان بھائی، اس سے پہلے کہ میں اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کروں، اس سے پہلے میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، جو کہ میں نے اپنی لائف کے جب کیریئر میرا سٹارٹ ہوا تھا میں نے تب یہ ڈیسائیڈ کیا تھا۔ ڈیسائیڈ میں نے یہ کیا تھا کہ کیونکہ جب ہم ٹریننگ میں تھے اور تقریباً ٹریننگ کرتے ہوئے تقریباً 6 مہینہ یا 1 سال ہو چکا تھا، ہمیں 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور ہمارے اوپر ہمارے جو کچھ اوپر والے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہمیں دبا کے رکھا کرتے تھے، اور یہ ریڈیو جوائن کرنے کے 1 سال بعد کی میں بات بتا رہا ہوں۔ تو تب میں نے اپنے اللہ سے ایک وعدہ کیا کہ یا اللہ پاک، اگر میری زندگی میں ایسی پوسٹ جو کہ ابھی ان لوگوں کے پاس ہے
اگر میری زندگی میں مجھے یہ پوسٹ ملی تو جس طرح سے یہ لوگ کر رہے ہیں میں ایسا نہیں کروں گا. تو 3 سال کے بعد اسی ریڈیو اسٹیشن پہ میری وہی پوسٹ تھی جس پوسٹ پہ مجھے ڈانٹا جاتا تھا بہت زیادہ. تو میں نے پھر اپنے اسٹاف کو جو میرے ساتھ جنہوں نے کام کیا, آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں, عمر بھائی بھی جانتے ہیں, تو میں نے ہمیشہ پولائٹ وے میں بات کی اور ہمیشہ سیکھنے سکھانے کا عمل رکھا. یہ نہیں کہ میں نے مجھے بہت پتا ہے تو میں نے کسی کو جناب ایویں بس جھاڑ پلا دی, یا سینئر جونیئر یہ میں نے کبھی فرق نہیں رکھا اپنے درمیان میں. ماشاءاللہ آپ لیکن آتے رہے ندیم ہیں. بھائی جی آپ یہ دیکھیں کہ قدرت نے آپ کو اسی لیے نوازا, جو آپ سے پہلے یا آپ کے بعد جو افسران آئے یا جو سینئر تھے یا جو اس پوسٹ پر آئے, انہوں نے کچھ وقت وہاں رہے اور اس کے بعد وہ چلے گئے, آج ان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا. اور اس بات کا میں چشمدید گواہ ہوں کہ 106 کے اوپر غالباً 2 سال کا عرصہ ہم نے ساتھ گزارا. ایز یوزل میں پروگرام سے تھوڑا سا لیٹ ہوتا تھا, میرے جانے سے پہلے انہوں نے کیو کے اندر سانگ سیٹ کیے ہوتے تھے اور میں نے جاتے ہی سیدھا سیٹ کے اوپر بیٹھ جانا. انفیکٹ جو ہماری ایس او پیز ہوتی تھی اس کے اکارڈنگ ایک تو شو سے پہلے آنا ہے, ہم نے اٹینڈنس لگانی ہے اور اپنی چیزیں وغیرہ چیک کرنی ہے. لیکن مجھے نہیں یاد کہ کبھی بھی انہوں نے میری سرزنش کی ہو یا مجھے کہا ہو, لیکن ویسے پلائٹلی مجھے کبھی کال کر دینی, میسج کر دینی کہ جناب آج جلدی آ جائیے گا. تو میں اس بات کا انڈورس کرتا ہوں کہ انہوں نے جتنے بھی جونیئرز آئے ان کو ٹرین بھی کیا, ان کو پلائٹ وے کے اندر ان کو بڑے بھائی کی طرح ان کو گائیڈ کیا, سمجھایا کہ زندگی کے اندر آپ نے اس طرح سے اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے. عرفان بھائی اوور ٹو یو. میں نے سوال پوچھا تھا ندیم بھائی نے, اس کا جواب دینا. جی بالکل, میں اسی کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں جب آپ کے اوپر کوئی بھی بیماری آپ کو لگ جاتی ہے اور آپ کا تو امتحان ہے, لیکن آپ سے زیادہ بڑا امتحان آپ کی فیملی ممبر کو ہوتا ہے, کیونکہ جنہوں نے آپ کو لے کر چلنا ہے, چاہے دھوپ ہے چاہے چھاؤں ہے, سردی ہے گرمی ہے. تو ایسے میں میری مسز ہیں, انہوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا, شانہ بشانہ میرے وہ چلیں, اور میں جسے کہتے ہیں کہ سلیوٹ انہیں پیش کرتا ہوں اور ان کی جرت کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا ہم بھی اور سلام وہ پیش میرے ساتھ کرتے ہیں, چلیں. جی ہم ان بھی کی طرف کو سے سلام وعلیکم کرتے السلام. وہ ہیں. سن رہی ہیں اور آپ کو دیکھ بھی رہی ہیں. بہت اچھا, شکریہ. دوسرے نمبر پہ مسز ہیں, پھر اس کے علاوہ میری فیملی ممبر ہیں جن میں میری مدر ان لا ہیں, اس کے علاوہ میری مدر ہیں, فادر ہیں, میرے بردرز ہیں, اور اسپیشلی میرے ایک چھوٹے بھائی ہیں. انہوں نے اپنے 2 سال کا جو ہے وہ اسٹڈی ضائع کی اسی وجہ سے, کیونکہ وہ مجھے ڈائلسس کے لیے لے کر جایا کرتے تھے. اور خاص طور پر آپ کی وہ بہن جنہوں نے آپ کو ہاں جی 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 اسی طرف میں آ رہا کڈنی ہوں ڈونیٹ کی. کہ جی میرے بھائی ہیں جو مجھے 2 سال مجھے ڈائلسس کے لیے ہاسپٹل لے کر بھی جاتے, واپس بھی لے کر آتے, اور انہوں نے 2 سال اپنی اسٹڈی جو ہے وہ ضائع کی. یعنی کہ وہ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے جب انہوں نے یہ معاملہ میرا بنا. ابھی انہوں نے شاید بی اے بھی کر لیا ہوتا, لیکن ابھی وہ وہیں پہ لٹکے ہوئے ہیں اسی وجہ سے. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی جو قربانی دی وہ میری سسٹر نے ہے, جنہوں نے مجھے اپنا کڈنی ڈونیٹ کیا. جو میری سسٹر ہیں وہ مجھ سے چھوٹی ہیں, جنہوں نے مجھے ڈونیٹ کیا نا. تو اس سے پہلے میری 3rd نمبر والی جو سسٹر تھیں وہ تھیں, لیکن وہ کسی وجہ سے ان کا کڈنی جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا. تو جو مجھ سے چھوٹی ہیں انہوں نے مجھے کڈنی ڈونیٹ کیا, اور الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے, ان سب کی دعائیں ہیں, آپ کی دعائیں ہیں کہ اللہ پاک نے دوبارہ سے صحت دی ہے. تو یہی بات ہے کہ سب سے بڑا امتحان آپ کی فیملی ممبر کا ہوتا ہے, کہ جنہوں نے آپ کو لے کر چلنا ہے, آپ کے اوپر پیسے بھی خرچ کرنے ہیں, کیونکہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں نہ تو آپ کام کر سکتے ہیں, اور اسپیشلی ایسی ڈیزیز جیسے کہ کڈنی فیلئر ہو گیا, اس کے علاوہ لیور کا فنکشن فیل ہو جانا, یہ ایسی ڈیزیز ہیں جن کے اندر آپ بالکل بھی کسی بھی کام کے قابل نہیں رہتے, کیونکہ آپ کے اندر جو طاقت ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. بس یہی ہے کہ آپ ہلکا سا چل پھر لیں یا لیٹے رہیں, بس یہی ہے. تو اب جی ایسی ندیم بھائی, صورتحال میں بیان کرنا بہت بالکل مشکل چیزیں ہیں. اسی طرح سے ہے کہ اس بیماری کے اندر انسان کی قوت جو مدافعت ہے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. جس طرح سے آپ نے اپنے اہل و عیال کا ذکر کیا, اپنی مسز کا, اپنے بھائی اور بہن کا, تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم نے اکثر اس طرح سے اپنی زندگی کے اندر دیکھا ہے جو اس طرح سے سیکریفائس کرتے ہیں. ابھی تو شاید آپ کو لگ رہا ہو یا آپ کے بھائی کو کہ شاید میرا 2 سال کا عرصہ ضائع ہو گیا ہے, لیکن زندگی کے اندر آپ دیکھیے گا ان کو اسی لائف کے اندر اس کا ریوارڈ ملے گا. بے شک اور آپ کے جن لوگوں جو لوگ بھی سیکریفائس کرتے ہیں, بے شک آپ کا کوئی بلڈ ریلیشن ہے یا نہیں, آپ کسی انسان کے لیے یا کسی بھی
جانور کے لیے بھی اگر آپ سیکریفائس کرتے ہیں، قدرت کی ذات آپ کو ضرور نوازتی ہے اور آپ کو اجر بھی ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا ریوارڈ بھی ملتا ہے. وہ مختلف اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں. اور آپ کے اچھا، لیے بہت اس میں ایک اور جی چیز میں بیان کرنا چاہوں گا. جہاں پہ فیملی ممبر کا امتحان ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کے سنسیئر دوستوں کا بھی امتحان ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور ایگزیکٹلی الحمدللہ میرے ساتھ ایسے سنسیئر دوست ہیں، موجود ہیں، جن میں آپ دوست بھی شامل ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں جو بالکل میرے ساتھ شانہ بشانہ میرے ساتھ چلے اور اس مشکل کی گھڑی میں میرا ساتھ دیا. اچھا ندیم، یہ بتائیے گا کہ ہم ریڈیو پریزنٹر اور یہ جو صداکار ہوتے ہیں، آواز کی دنیا کے جادوگر جو ہوتے ہیں، یہ اپنے فینز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتے. تو آپ اگر کچھ یاد کر سکیں کہ آپ کے فین کی لسٹ ہو اور آپ ان کا، کیونکہ میں اگر یہ کہوں کہ میں انور سلطانہ کے بغیر یا عذرا کے بغیر یا ایک مغل صاحب آیا کرتے تھے ان کے بغیر جو میرا حاجی خلیل پروگرام مغل صاحب. سنتے، حاجی خلیل مغل صاحب، ان کے پروگرام کے بغیر، اور میں کہوں کہ مجھے کچھ جانتا ہے تو ایسا نہیں ہے. اور ایک مجھے یاد ہے کہ میرے 2 ایسے فینز تھے، میں بات کرتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. میں ان کو آپ ہی کہتا تھا. انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں نے آپ سے ملنا ہے. میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، کیونکہ فیمیل تھی، میں ریلیکٹنٹ تھا. پھر مجھے آر جے عثمان مسعود کے ذریعے پیغام ملا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں. بہرحال میں ان سے ملنے چلا گیا، اور جب میں ان کے گھر پہنچا تو وہ ایک بزرگ خاتون اور ایک کمرے کے گھر میں رہتی تھیں، اور وہ کسی بینک سے ریٹائرڈ تھیں. اور بینک سے ریٹائرڈ وہ خاتون، انہوں نے میرا بڑا استقبال کیا، مجھے بڑا پیار دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں پوئٹری کرتی ہوں. اور ان کے گھر میں صندوق تھا، اور صندوق میں انہوں نے بڑی ساری چیزیں نکالی. انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں گی نا تو یہ پوئٹری میں تمہیں دے دوں گی. اچھا، بہرحال مجھے کچھ دنوں کے بعد پھر ان کا فون آیا، میرا ان سے رابطہ رہا. پھر مجھے اچانک یہ پتا چلا کہ ان کو زبان کا کینسر ہے، اور وہ میری آواز سنا کرتی تھیں، اور پھر میں ان سے بات کیا کرتا تھا. اور پھر میں نے کسی طریقے سے ان کے لیے کچھ ارینج کروایا. بہرحال وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. ایک اور اسی طرح بزرگ تھے وہ بھی. تو اس طرح اگر میں یہ سمجھوں کہ میں ان دوستوں کے بغیر آر جے عرفان اشرف کی آواز کو کوئی جانتا ہے تو بالکل بھی نہیں ہے. اسی طرح آپ کی زندگی میں بھی بہت سارے ایسے دوست ہوں گے، بہت سارے ایسے، جیسے رانا صاحب کا ذکر کریں، رانا امتیاز صاحب رانا امتیاز، اور بہت اگر اچھے کوئی دوست اور، ہیں میرے. ہاں، تو اسی طرح آپ کے کوئی فینز ہوں، ان کو آپ آن ایئر کچھ بات کہنا چاہیں، ان کے نام لینا چاہیں، یو آر موسٹ ویلکم. اچھا عرفان بھائی، 2012 کی بات ہے جب 103.6 ایف ایم کا آغاز ہوا. تو تب ایسے ہی رمضان کا مہینہ تھا، اور ہم نے ایک شو پلان کیا جس کا نام ہم نے رکھا عید بازار شو. جی یعنی کہ وہ 10 رمضان سے لے کر ہم نے تقریباً 30 رمضان تک وہ شو کیا. رات 10 سے 12 بجے تک رات کو ہم آؤٹ ڈور وہ کوریج کیا کرتے تھے. تو یقین مانیں کہ ہم جس ایریا میں بھی جاتے تھے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پیچھے وہاں پہ گھومتے اور ہمیں ڈھونڈا کرتے تھے، جن میں ایک رانا شبیر ہے، اس کے علاوہ ایک چاند انصاری ہوا کرتے تھے، اس کے علاوہ اور کافی سارے جی، ہیں، اب چاند نام نہیں انصاری کو یاد. ہر پروگرام میں کال ہاں کرتے جی. تھے. اس کے علاوہ جی میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. حسنت دار میں تھے ہم، اور ہماری کیونکہ حسنت دار کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ خیبر پختونخوا تک جاتے تھے، مردان، سوات اور اس ایریا میں کافی زیادہ وہ کلیئر سنا جاتا تھا. تو مردان سے ایک ریٹائرڈ فوجی تھے جن کا نام تھا معشوق حسین. وہ ہمیں رسول نگر سے، رسول پور سے وہ ہمیں کال کیا کرتے تھے. تو رسول پور میں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ آرمی بیس بھی ہے وہاں پہ، اور وہ وہاں پہ تھے. تو ایک دن کہتے جی کہ میں آپ کے لیے مردانی پیڑا ملتا ہے وہ لے کر آؤں گا. میں نے کہا انکل جی آپ رہنے دیں، کیونکہ ہم نے نہ تو انہیں دیکھا ہوا تھا نہ انہوں نے ہمیں دیکھا ہوا تھا. مردانی پیڑا تو کہتے نہیں آپ کو پسند آئے گا، میں آپ کے لیے لے کر آؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ اتنا اصرار کریں تو آپ لے آئیے گا. تو یہ میرے شو میں وہ بات کریں، رات 10 سے 12 شو تھا پنجابی. تو اگلے دن کیا ہوا کہ تقریباً صبح کے 10-11 کا ٹائم تھا. تو وہ جناب ہمارے آفس پہنچ گئے، آ کے کال کی جی میں آ گیا ہوں، تو کدھر ہیں آپ؟ میں نے کہا جی آ جائیں. آئے تو مجھے کہتے ہو چودھری ندیم صاحب سے ملنا ہے. اچھا، چودھری ندیم صاحب سے ملنا ہے. میں انکل جی وہ تو اتنے نیچے ہے. وہ کتنے چلے گئے نے؟ میں کیا پتا نہیں اتنے تو نیچے ہے. میں انہوں نے کال کی تھی، انہوں نے آیا وہ.
ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨੀਚੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਦੀਮ ਚੌਧਰੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੇ ਆਂਦਾ ਨਾ ਕਰ ਕਾਕਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹੋਸੀ, ਉਹਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਸੋ। ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਦੀਮ ਚੌਧਰੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਦਾਨੀ ਪੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਦੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ। ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਨੇ ਆ। मैं उन्होंने अपना थोड़ा सा प्रोग्राम परफॉर्म करके मैंने ना दिखाया कि ये इस तरह से मैं प्रोग्राम करता हूँ। फिर उन्हें हाँ बिल्कुल अब मुझे थोड़ी थोड़ी आवाज की पहचान हुई है। असल में होता ये है कि रेडियो पे बोलने का प्रोग्राम अंदाज हमारा थोड़ा सा अलग होता है। जैसे हम आपको ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि जी आप गले से नहीं बोले, आप सीने से बोलें, ऐसे ही होता रहे। तो गले से बोलना, अभी मैं गले से बात कर रहा हूँ, जब सीने से बात करते हैं वो हम माइक के सामने बोलते हैं तो लोगों को फिर वो आवाज और हमारी सादा आवाज में बड़ा एक फील होता है कि यार ये वो आवाज नहीं है जो वो है। तो वो मर्दानी पेड़े लेके 2 किलो के पैकेट एक लेके आए, बहुत जबरदस्त है वो चीजें। रात के प्रोग्राम में कहीं से बिरयानी आ जानी, चाचा बशीर बहुत याद आए, वो साइकिल पे पता नहीं कहाँ से चले और कहाँ दर्जी का काम किया करते थे और वो रेडियो पर मिलने आ गए। चाचा बशीर को भी आप जानते हैं, इसी तरह बेशुमार। और उमर भाई आपकी कोई यादें हो इस तरह तो आप भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मैं करना चाहूंगा कि मुझे याद है कि 2013 में आज तकरीबन 7 साल पहले मई या जून का महीना था। उस वक्त रमजान गालिबन जुलाई में था, जुलाई अगस्त में। तो ना 2 बजे के करीब दोपहर में टीम ना हमारी एफएम की मौजूद थी घंटा घर में, ठीक है, और मेरा प्रोग्राम होता था 2 से 4 बजे, सुनहरी यादें। तो ना मेरे एक रेगुलर कॉलर थे और वो उनको मौसीकी का बड़ा शगफ था और बड़ी बहुत उनको अबूर था किसी भी सिंगर का आप गाना प्ले कर दें, उनको उसकी फिल्म की हर चीज की हिस्ट्री ज़बानी याद थी। अच्छा 2 बजे नाम पे बता देंगे अच्छा हुआ कुछ यूं, 2 बजे हमारी टीम वहां पर मौजूद थी, उसके बाद एड प्ले हुई और मैं उसके बाद स्टूडियो से ऑन एयर हो गया। तो मुझे ना फौरन उनकी कॉल आई कि आप कहाँ पर हैं, मैं तो स्पेशली ना आया हूँ घंटाघर में। वो बुजुर्ग गालिबन उनकी एज थी कुछ 60 से 70 ईयर्स के बिटवीन। और मैंने कहा कि सर मैं तो वहां पर नहीं था, तो मैं स्टूडियो में हूँ। चले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं स्टूडियो नहीं आ सकता, आपने मुझसे मिलने के लिए आना है। उनकी आवाज से मुझे अंदाजा हो रहा था कि काफी एजेड पर्सन है। तो उसके बाद 2-3 हफ्ते इस तरह से गुजर गए, मैं ना जा सका। जून के अंदर जिस दिन ये वाकया हुआ ना कि वो स्पेशली गए, मैंने कहा कि मैं संडे वाले दिन ना आपके पास आऊंगा। उनकी दुकान थी अंदरून शहर में किसी मस्जिद के नीचे ना। खैर मैं चला गया। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि उन्होंने कितनी आवभगत की होगी। और उन्होंने अपनी दुकान के अंदर एक पुराना से टेप रिकॉर्डर रखा हुआ जिसमें रफी, मन्ना दे और किशोर, उनके गानों की इतनी खूबसूरत कलेक्शन थी कि मैं अंदाजा नहीं कर सकता। वो कलेक्शन शायद हमारे स्टूडियो में भी नहीं थी। और उन्होंने जो वहां पर खातर मदारत की, मैं उसका उनको अल्फाज के अंदर बयान नहीं कर सकता। उन्होंने साथ ही अपने घर से भाई को भी बुला लिया, उनका बेटा भी आ गया और मैं वहां पर बैठा हूँ। और इस तरह से कि मुझे इतनी रिस्पेक्ट वो दे रहे थे कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। तो ये सबसे खूबसूरत याद थी उस टाइम की मेरे कैरियर की। हमारे जो लिसनर होते हैं ये हमारी जान होते हैं और हम इन्हीं से बहुत कुछ सीखते हैं। सिद्रा, सना और बहुत सारी फीमेल कॉलर्स थी जो प्रोग्राम में रेगुलर कॉल किया करती थी। नदीम भाई आज आप हमारे साथ मौजूद हैं और ये एक डिफरेंट फॉर्मेट में हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में अपने एक्सपीरियंस को बताइएगा। देखें जी, जैसे टेक्नोलॉजी में जिद्दत आ गई है और ये भी एक जिद्दत का एक अमली नमूना आप पेश कर रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है। ऐसे मालूमाती और इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम यहाँ पे होने चाहिए क्योंकि मीडियम बहुत वसी हो चुका है। फेसबुक है, यूट्यूब है, इसके अलावा इंस्टाग्राम है, और इसके अलावा स्पेशली अगर बात की जाए जितना टैलेंट अब आपको टिकटॉक में मिलेगा शायद वैसा आपको टैलेंट कहीं और ना मिले आप सही है।
ندیم بھائی آپ چونکہ آواز کی دنیا کے لوگ ہو، کبھی آپ نے پوڈ کاسٹر بننے کا نہیں سوچا کہ آواز کی دنیا کی ایک بہت بڑی سائٹ ہے اور اس کے ذریعے لوگ اپنی آواز کے ذریعے آتے ہیں اور نہ کہ صرف وہ اپنی آواز کا جادو جگاتے ہیں بلکہ بہت سارا پیسہ بھی کما رہے ہیں؟ اصل میں مجھے ایک ٹائم تھا تقریباً 2007 یا 8 کی بات ہے کہ مجھے ٹی وی کے پروگرام کی آفر ہوئی تھی پنجاب ٹی وی کی طرف سے نا، جی لیکن کیونکہ مجھے شوق نہیں تھا، میرا شوق صرف ایف ایم ریڈیو تھا اور میں نے اگنور کر دیا، میں نے کہا نہیں میں نہیں کرنا چاہتا. تو میرے ساتھ اب عرفان راجہ صاحب ہوا کرتے تھے، انہوں نے پروگرام جا کے ان کا پریزنٹ کیا بھی، لیکن مجھے شوق نہیں تھا، اس لیے بس ہم آواز کی دنیا میں رہ گئے. اچھا، اگر میں آپ سے صرف آخر میں یا تھوڑا سا اگر ہمارے پاس اور وقت ہو یہ پوچھنا چاہوں کہ آپ نے جتنی آوازیں سنی ہیں ابھی میل حضرات کی، اس میں ایک آواز اور فیمیل میں ایک آواز اگر آپ بتانا چاہیں کہ آپ کس کو رینک کرتے ہیں، کہ پہلے آپ کے کچھ دوست ناراض نہ ہو جائیں تو پھر آپ بتائیں گے کہ کون کون سے لوگ آپ کو اب یہ جو ہے وہ آپ گجرانوالہ کی بات کر رہے ہیں یا اوور آل پاکستان کی بات کر رہے ہیں؟ اوور آل جتنے لوگ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا، راجہ اچھا، جن عرفان سے لوگوں کے لے کر ساتھ مشرف نذیر تک. صحیح. دیکھا جائے تو جو فیمیل میں ہے وہ تو جو مجھے سب سے اچھی آواز لگی اور وہ تھی مس سویرا کی آواز، جو میری اچھا ٹیچر بھی ہیں، ٹھیک ہے. جی اس کے علاوہ جو اگر میل کی بات کی جائے تو ان میں کافی سارے لوگ ہیں. اب آپ دونوں کی کہوں گا تو آپ کہیں گے شاید ہمارے سامنے بیٹھے تو اس لیے کہہ رہے ہیں. نہیں، ہمارے تو پروگرام کا ایک اس میں اسٹائل کافی ہے سارے نا، لوگ ہیں. مجھے آئیڈیا ہے کہ صوفیزم میں یا وہ اگر آپ مجھ سے پوچھے تو مجھے تو مشرف کی آواز بہت اچھی لگتی ہے. صحیح. اور ندیم بھائی میں اس میں کچھ اضافہ کر دیتا ہوں کہ ہمارا جو پروگرام تھا ندیم بھائی ان کا عامر کا یا عرفان بھائی کا، اس میں الفاظ کی ادائیگی زیادہ اہمیت رکھتی ہے بجائے کہ آپ کتنی خوبصورت آواز کے حامل ہیں. بیسیکلی عرفان بھائی کا کوشچن یہ ہے کہ ووکلز جن کی آواز بائی گاڈ جو بائی نیچر خوبصورت تھی ان کا پوچھنا چاہ رہے ہیں. راجہ عرفان کی آواز بہت اچھی تھی. راجہ عرفان صاحب بہت اچھی ووکل کے مالک ہیں. اس کے علاوہ بات کی جائے تو آر جے عثمان ہمارے پاس ایک ہوا کرتے جو کہ ابھی لندن میں مقیم ہے. اس کے علاوہ عثمان مسعود صاحب جو جب پوئٹری پروگرام کرتے تھے، آر جے عثمان مسعود، تو ان کا سٹائل بہت اچھا ہے. اور جب پیار اور محبت کی بات کی جائے تو اس میں آر جے عمر خالد ہیں. اور جب بات کی جائے صوفیزم کی اور ٹاک شو کے حوالے سے تو ان میں جو اچھی آواز ہے وہ آر جے مشرف نذیر اور آر جے عرفان صاحب ہے. عرفان اشرف صاحب. بہت شکریہ. ایکچولی میرے ذہن میں اشرف نہیں تھا اس لیے میں نے صاحب کہہ دیا. دیکھیں کیٹیگری ہے نا، کیٹیگری ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ کیٹیگری میں آپ ڈیوائڈ کریں تو اس میں اگر لو کے بارے میں تھوڑا سا تھیم لیا جائے تو وہ آر جے عمر خالد صاحب ہیں. اور صوفیزم عمر میں خالد ٹورس ہیں اور ٹورس کی آج یا کل میں برتھ ڈے ہے. کیوں جی عمر، کب برتھ ڈے آپ کی منائی جانی ہے؟ 15 مئی. 15 مئی کو. اوکے جی. 15 مئی سے پہلے 12 مئی کو بھی ایک برتھ ڈے منائی جائے گی انشاءاللہ. ہم سینٹر کا ڈے کو ڈیسائیڈ کر لیں گے. جی چلیں، اگر آپ کے پاس کوئی میسیجز سکرول ہوئے ہیں تو ان کو پروگرام میں شامل کیجئے اور پھر ندیم بھائی سے ہم اجازت لینے کی طرف آتے ہیں. آج سب سے زیادہ جو خوبصورت میسیج کیے اور ہمیں پروگرام میں متواتر جوائن کیے رکھا آر جے عشاء، ان کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں. اس کے علاوہ دیگر جو ویورز ہیں انہوں نے بہت زیادہ نیک تمناؤں کا اظہار کیا ندیم بھائی آپ کے لیے اور پروگرام کو پسند کیا. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ہم وقت لیتے رہیں گے اور اسی طرح اپنی جو سنہری یادیں ہیں اپنے کیریئر کی ان کو دوبارہ سے دوبالا کرتے رہیں گے. اور میں اسی کے ساتھ اپنی طرف سے اجازت لینا چاہوں گا. اوور ٹو یو سر. اوکے، کل والا صاحب نا ہے جناب، اجازت لے لیے تھے ابھی لائف. اوکے ندیم بھائی، لاسٹ میں ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے، صرف آخری سوال. لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اور اس میں آپ کا تھوڑا سا میسج چاہیے، اور اس میسج کے علاوہ جس ایکٹیویٹی کا ہم نے لاک ڈاؤن کے اندر انیشیٹو لیا ہے اس کے بارے میں کچھ کمنٹ کیجئے اور پھر آپ سے بھی اجازت لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں آ کر
फॉर्मली प्रोग्राम को क्लोज करूंगा। जी नदीम भाई। अच्छा इरफान भाई, ऐसा है कि लॉकडाउन के हवाले से ये है कि आपको पता ही है पूरी दुनिया में इसने तहलका मचाया हुआ है। तो जैसे कि हमें गवर्नमेंट ऑर्डर दे रही है और वक्तन फवक्तन हम न्यूज़ चैनल भी देखते हैं कि घर रहें और सेव रहें, तो हमें इन अहकामात पर अमल भी करना चाहिए। और आखिर में यही बात कहूँगा कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो हमेशा के लिए नहीं है, हर चीज़ आर्जी है और हर चीज़ ने एक दिन ख़त्म होना है। इसलिए प्यार बांटें, मोहब्बत करें, लोगों की इज़्ज़त करें, बड़ों का एहतराम करें, छोटों से प्यार करें और अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें। बहुत शुक्रिया इरफान भाई, थैंक यू। ओके नदीम भाई, अभी जब प्रोग्राम साइन ऑफ हो जाएगा उसके बाद भी आपने नहीं जाना। जी बहुत शुक्रिया दोस्तों का कि आप प्रोग्राम आज भी आपने सुना और आप हमारे साथ जुड़े रहे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। इन जैसे लोगों से हिम्मत पकड़िए, जिंदगी की छोटी छोटी और बड़ी बड़ी मुसीबतों का मर्दाना वार मुकाबला कीजिए। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां दे और आसानियां बांटने की तौफीक अता करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।